بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ اس سلسلے کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا جاتا ہے، اور آج کا ولاگ بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ مضمون کا عنوان ہے وزیر اعظم کا عمرہ اور آئی ڈی پیز کا المیہ۔ اشفاق احمد مرحوم کو بابوں سے فیض حاصل کرنے کا جنون تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ ملتان کے کسی نواحی گاؤں میں ایک ایسا ہی بابا رہتا ہے۔ وہ کئی بسیں بدلتے، گرمی، لو اور دھول کھاتے اور کشٹ کاٹنے کے بعد بابے کی جھوپڑی تک پہنچ گئے۔ بابے سے مختصر سے مکالمے میں انہوں نے بابے کے متعلق کوئی خاص تاثر نہ لیا، اور دل میں خیال آیا کہ یار یہ سفر اور اس کی تکلیف تو رائے گاں ہی گئی۔ مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا۔ کھانے کا وقت تھا۔ بابے نے کھانے کی پیشکش کی تو شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جی نے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، جھوپڑی کے اندر سے کولی میں دال اور روٹی سامنے لا کر رکھی۔ بابا کا دل رکھنے کی خاطر اشفاق صاحب نے چند لقمے لیے تو بابا جی ہاتھ سے پکھی جھلنے لگے۔ اسی اثناء ان کے ایک مرید نے اذان دی اور نماز کی تیاری ہونے لگی۔ اشفاق صاحب نے شرمندہ سا ہو کر بابا جی سے کہا، آپ یہ زحمت نہ کریں، نماز ادا کریں۔ بابا جی خاموشی سے زیر لب تبسم سے پکھی جلتے رہے۔ اشفاق صاحب کا اصرار بڑھا تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر اشفاق صاحب سکتے میں آ گئے۔ فرمایا، بیٹا مجھے خدمت سے محروم نہ کرو، نماز کی قضا ہے، خدمت کی نہیں۔ نوع انسان سے محبت میں سہولت ہے ندیم، دور ہے خدا اور بشر دور ہے، خدا اور بشر دور نہیں۔ اس تمہید کے پس منظر میں خبر ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اپنے اہل و عیال کے ہمراہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ حجاز مقدس میں گزارنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ کعبہ شریف میں روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام بھی کریں گے اور عید کے بعد وطن واپس لوٹیں گے۔ میاں صاحب کا خاندانی پس منظر مشرقی روایات کے امین، ایک قدامت پسند نیک نام دینی گھرانے کا ہے۔ جدہ میں جلاوطنی کے دوران وہ اپنے والد گرامی کی ویل چیئر کو کسی دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ صالح اولاد کا یہ عمل اور ایسا کردار نئی نسل کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ یہ ان کے ذاتی اوصاف ہیں جن کے سب مداح ہیں، لیکن ایک ایسے نازک وقت میں جب 10 لاکھ لٹے پھٹے غیرت مند پشتون آئی ڈی پیز شدید گرمی اور بے سر سامانی میں بے گھر ہو چکے ہیں، جب ملک کے 20 کروڑ عوام تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ میں جھلس اور سلگ رہے ہیں، اور عام آدمی 80 روپے کلو آلو خریدنے کے لیے اتوار بازاروں میں بھٹک رہا ہے، جب بے روزگاری کے باعث عصمت فروشی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، ایشین ٹائیگر بننے کا خواب دیکھنے والے پاکستان میں عید کی 9 چھٹیاں کمال ہے، ایسے میں 20 کروڑ انسانوں کی جان و مال اور آبرو کے محافظ جمہوری سربراہ کا دیار غیر میں برکتیں سمیٹنا خود غرضی کے زمرے میں آئے۔ ناظرین محترم، یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مضمون لکھا گیا ہے یہ آج کے دور کا نہیں ہے، بلکہ آج سے 5 سال پہلے کا جو دور تھا اس کے متعلق لکھا جا رہا ہے، جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو عرض ہے، میری والدہ کہا کرتی تھیں، بیٹا انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ کندھا ہوتا ہے، یہی کندھا اپنے پیاروں کو سر ٹیک کر رونے کا سہارا فراہم کرتا ہے، لیکن جناب وزیر اعظم کا کندھا دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے عوام کے لیے دستیاب نہیں۔
غیر ہی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ ان کے اسی شخصی مغل بادشاہوں جیسے طرز حکمرانی کے باعث حالیہ سروے کے مطابق ان کی وفاقی حکومت کی مقبولیت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے کم ہو کر تیسرے نمبر پر محض 17% رہ گئی ہے۔ انہوں نے بظاہر اپنے رفقا کے ہمراہ جی ایچ کیو کے پھیرے لے کر اپنے اقتدار کا قلہ وقتی طور پر مضبوط کر لیا ہے، لیکن یہ ابدی حقیقت فراموش کر بیٹھے ہیں کہ کسی بھی جمہوری حکومت کی اصل طاقت اس کی پشت پر کھڑے عوام ہوتے ہیں، اور بقول شاعر گلی گلی میں ماتم سا برپا ہے، امیر شہر سے کہہ دو سب اچھا ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، ایسے وقت میں تو سوال قیادت اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ لیا کرتی ہے، جبکہ آصف زرداری پیرس فرانس میں اپنے معلات کی خریداری اور عمران خان کو لندن جا کر ایشیائی ہاتھیوں کی نسل کو تباہی سے بچانے کی انوکھی تجویز سوجی ہے۔ قدرتی آفات اور جنگیں تو قوموں کو متحد کرتی ہیں اور انہیں ناقابل تذکیر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتی ہیں۔ جنگ عظیم کے جرمن اسلحہ ساز کارخانوں کو ہتھیار بنانے کے لیے گیس کی کمی کا سامنا ہوا تو جرمن قوم نے گرم پانی سے غسل کرنا موقوف کر دیا تاکہ ان کارخانوں کو گیس کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ جنگ عظیم میں ہی برطانوی فوج کے اگلے مورچوں پر لڑنے والے فوجیوں کے لیے انڈوں کی کمی کا سامنا ہوا تو عام شہریوں نے انڈوں کا استعمال ترک کر دیا۔ جرمنوں کے ڈسپلن کے بارے میں تو لینن نے کہا تھا، جرمنوں کو اگر کسی ریلوے اسٹیشن پر قبضہ کرنا ہو تو وہ پہلے پلیٹ فارم کا ٹکٹ خریدتے ہیں۔ شاید اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی طاہر القادری کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ جمہوریت جو عوام کو روٹی نہ دے سکے اس کا خاتمہ عین ثواب ہے، اور شیدر علی کو یہ گوڈ افشانی کرنی پڑتی ہے، جمہوریت ہے ہی نہیں، ڈیریل ہو گئی ہے۔ ایسی بے حسی اور سفاکانہ طرز عمل ہی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے شہ پا کر 14 اگست کو آزادی مارچ اور انقلاب کی ڈفلی بجائی جا رہی ہے۔ مہذب دنیا میں اچھی جمہوریت اور حکمرانی کے جو 8 اصول مرتب کیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: نمبر 1 شراکت داری، نمبر 2 قانون کی حکمرانی، نمبر 3 شفافیت، نمبر 4 احساس ذمہ داری، نمبر 5 اتفاق رائے، نمبر 6 مؤثر، نمبر 7 مستعد، اور نمبر 8 جواب دہ۔ کیا میاں صاحب کو ادراک نہیں کہ خدا کی خدمت عبادت سے زیادہ افضل ہے؟ کیا میاں صاحب کو ادراک نہیں کہ خدمت عبادت سے زیادہ افضل ہے؟ تاریخ صرف اور صرف ان قبروں پر ٹھہرتی ہے جہاں انسان کے نجات دہندہ سوئے ہوتے ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں انہیں بٹوں کے آئی ڈی پیز کیمپ میں افطاری کا اہتمام اور عید گزارنی چاہیے تھی۔ بنوں کے آزمائش کی اس گھڑی میں انہیں بنوں کے آئی ڈی پیز کیمپ میں افطاری کا اہتمام اور عید گزارنی چاہیے تھی، اور آئی ڈی پیز کے دل اور دماغ جیتنے چاہیے تھے۔ کعبہ شریف تو ویسے ہی اللہ کا گھر ہے، وہاں فیاضانہ مہربانی کرنے والوں کی کمی نہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایئر کنڈیشن ہال میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی بجائے آٹے کے تھیلے لے کر غیور بہنوں کے کیمپوں میں جانا چاہیے تھا۔ ہو سکے تو میاں صاحب کو اپنی کلائی پر بندی 45 کروڑ کی وہ گھڑی بھی آئی ڈی پیز کی امداد کے لیے وقف کر دینی چاہیے تھی، جس میں چاند سے ملنے والے ٹکڑوں اور دوسرے سیاروں سے ملنے والی دھاتیں شامل ہیں۔ کیا انکشاف ہے! سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کو اپنے ذاتی سٹاف کو سرکاری خزانے سے عیدی کی مد میں
خرچ کی گئی 32 کروڑ کی رقم کے برابر اپنے ذاتی اکاؤنٹوں سے ان مستحقین کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ آزمائش کی گھڑی میں ظاہر عارفانہ سے کام لیا گیا یا سستی برتی گئی تو ہم نادانستگی میں خود کا شملہ آوروں کے ایسے بیج بو دیں گے جس کی فصل ہماری کئی نسلوں کو کاٹنی پڑے گی۔ میاں صاحب، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بزنس ایز یوزول کی بجائے اس عظیم انسانی المیہ کا احساس اور ادراک کیجیے اور آگے بڑھ کر پاکستان کی خاطر اپنے گھروں اور اسلاف کی قبروں کو چھوڑ کر آنے والوں کے آنسو پوچھیے کہ مہاتما بدھ نے کہا تھا، سمندروں میں اتنا پانی نہیں جتنے آنسو انسان کی آنکھ سے بہہ چکے ہیں۔ سو تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے۔ تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے۔ ناظرین السامعین محترم، یہ تھا آج کا کعبہ غلام سلسلے کا بلاگ، جس کا عنوان تھا وزیر اعظم کا عمرہ اور IDPs کا المیہ۔ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب اشر نثر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے YouTube چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن اور ایسے دلچسپ اور معلوماتی مضامین ان تک باقاعدہ براہ راست اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور دوستوں کو ضرور یاد رکھیے گا، اور وطن کے تحفظ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔